بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ سیکرٹ وتھ KFN۔ اللہ ہم سب کو کامیابی دے جو تکبر سے پاک ہو، اعلیٰ رزق دے جس میں مالی ہر برکت ہو۔ بھائی جان، سسٹر، آپ کے لیے میں آج لایا ہوں چکن کریلے۔ انشاءاللہ مزیدار ہوں گے، شرط یہ ہے کہ آپ ریسیپی پوری دیکھیں۔ مہربانی، آپ گھر میں کریلے بناتے ہیں تو کڑوے بنتے ہیں، نمک لگا کے کریلوں کا BPI کر دیتے ہیں تو ان کا تو میٹر آف ہونی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے لمبے جنریٹ میں، صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ پوری زندگی آپ کے کریلے کڑوے نہیں بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ایک خوبصورت سا برتن لے لیں اور اس میں 1 کپ آئل شامل کر دیں۔ آئل کو گرم ہونے دیں۔ اس کے بعد کریلے کی کٹنگ آپ دیکھ لیں، بیج بالکل نکال دینے ہیں، اس طرح کٹنگ کر لیں اور ان کو نمک لگا کے آخر میں دھو کے میں نے شامل کر لیے۔ کریلے کڑوے رہ جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ تھوڑی سی جلدی کر جاتے ہیں۔ یہ سبزی تھوڑی ٹائم لیتی ہے، اس کو آپ پکنے دیں، جلدی مت کریں، اس کو پراپر ٹائم دیں۔ انشاءاللہ کریلے کڑوے نہیں ہوں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہوتے ہیں، ان کو اگر فالو کریں گے تو انشاءاللہ کریلے آپ کڑوے نہیں بنیں گے۔ ان کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے، اچھی طرح پکانا ہے۔ جب ان کی یہ کنڈیشن ہو جائے تو ان کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے۔ یہ دیکھ لیں، وہ شروع سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کریلے فرائی ہو گئے ہیں، لیکن وہ اندر سے کچے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں آپ جب کھاتے ہیں تو آپ کو کڑوے لگتے ہیں۔ یہ کنڈیشن ہونی چاہیے تو آپ نے اس کو نکالنا ہے۔ ایک اچھا سا برتن ہے اور اس میں 3 بڑے سائز کے پیاز شامل کر دیں اور ان کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے، گولڈن ہونے تک نہیں۔ ان کو جب تک نرم نہیں ہوئے ان کو فرائی کرتے رہنا ہے۔ گولڈن ہی ہو جاتے ہیں لیکن ان کو نرم کرنا ہے۔ 1 چمچ لہسن چاپ کیا ہوا اور شامل کر دیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ 4 عدد ہری مرچ چاپ کی ہوئی وہ بھی شامل کر دیں، اس کو بھی مکس کر لیں، اس کو بھی فرائی کر لیں۔ مسالے کو پراپر ٹائم دیا کریں، کیونکہ مسالہ جو بھی آپ کک کر رہے ہیں اس کی جان ہے۔ ٹماٹر لیے میں نے 3 بڑے سائز کے، ان کو شامل کر لیں اور ان کو اچھی طرح کک کر لیں۔ اس کے بعد 1 چمچ نمک، آدھی چمچ نمک ایڈ کرنی ہے، کیونکہ جب میں نے کریلے پہلے شامل کیے تھے تو اس کو نمک لگا کے اس کو دھو لیا تھا، اس لیے نمک تھوڑا کم ہی رکھیں۔ آدھی چمچ ہلدی لازمی شامل کیا کریں، کیونکہ یہ خاص قسم کا کلر، اس کی یہ کوٹنگ جو چیز بھی آپ پکا رہے ہیں اس پہ چڑھا دیتی ہے۔ تھوڑا سا پانی لگا دیں، مسالے کا کچا پن اور دوسرا نیچے بھی نہیں لگے گا، دونوں ختم ہو جائیں۔ چمچ کو چلاتے رہیں، کیونکہ ہانڈی کو پتہ چلنا چاہیے کہ جہاں موجود ہے۔ خشک دھنیا 1.5 چمچ شامل کیا، 1 چمچ گرم مسالہ، چمچ کو کھا دیں۔ مسالے کو بس پکانا ہے، مسالہ اگر پک گیا ہے تو سمجھیں آپ نے 75% آپ نے کام ختم کر دیے۔ 1 کپ دہی جو میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا تھا وہ اس میں شامل کرنا ہے۔ فلیم لو سے میڈیم ہے تو اس کو تیز نہیں کرنا، لو سے میڈیم رہنے دینا ہے اور دہی شامل کر لینا ہے اور چمچ کو رکنے نہیں دینا، کیونکہ دہی پھٹنا نہیں چاہیے۔ اچھی طرح اس کو مکس کریں اور چمچ کو چلاتے رہیں۔ دہی مسالے میں پھٹریاں بن جاتا ہے اگر آپ چمچ نہیں چلائیں گے یا فلیم تیز ہوگی تو۔ جب گھی علیحدہ نظر آنے لگے تو اس کے بعد آپ اس میں چکن ایڈ کر دیں۔ 1 کلو میں نے مرغا لیا تھا، وہ اس میں نے شامل کر دیے۔ گوشت کو تھوڑا سا ہلا لیں، 1 چمچ ہلدی شامل کر دیں اور اس کو مکس کر لیں۔ ہلدی سے چکن پہ ایک خاص قسم کی لہر یا کوٹنگ ہو جائے گی جو دیکھنے میں اور کھانے میں مزہ دے گی۔ ہلدی میں نے بولا ہے لازمی شامل کیا کریں، کیونکہ یہ
کھانے کی جان ہوتی ہے۔ اس کو اچھی طرح پکانا ہے۔ 5 منٹ کے لیے میں نے کور کیا تھا، گوشت نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور میکسیمم بھی تیار ہو چکا ہے۔ اس کو تھوڑا سا، گوشت بالکل ابھی تیار ہے، اس کے اندر ابھی آپ نے کریلے ایڈ کرنے ہیں جو فرائی کیے ہوئے تھے۔ اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ میں ریسپی وہی لے کے آتا ہوں جو اوتھینٹک ہو اور واقعی مزیدار ہو اور آپ کے پیسے ضائع نہ ہوں، کیونکہ آج کل مہنگائی بہت ہے، تو ایک آپ کا ٹائم اور ایک پیسہ آپ کا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک چکن گل رہا ہے تو آپ میری ویڈیو پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہیں تو فٹافٹ سے فوڈ سیکرٹ ود KFN آپ کا اپنا ریسپی چینل، اس کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں نے آپ کے لیے بڑے مزے کی وہ نیو ریسپی لاتا ہوں۔ آپ کے یہاں تک آنے کا بہت بہت شکریہ اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ چلتے ہیں ریسپی کی طرف۔ ماشاءاللہ چکن کریلا بالکل تیار ہے، کڑوے نہیں ہوں گے، میں نے کھائے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھے تھے۔ آپ انشاءاللہ ٹرائی کیجیے گا۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ میں اپنے سونے پروردگار کا لاکھوں کروڑوں دفعہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اتنے یمی اور اتنے خوبصورت کھانے ہمارے نصیب میں کیے۔ کیوں آ گیا نا آپ کے منہ میں پانی؟ یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے، بہت ہی جلدی بن جانے والی ہے، اور سب سے اچھی بات بہت ہی کم خرچے میں۔ آج کے کھانے میں شام کو آپ شامل کر لیں اور مجھے کمنٹس میں لازم بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی اور میری ریسپی آپ کو کیسی لگی۔ میں آپ کی کمنٹس کا بڑی بے صبری سے انتظار کروں گا۔ اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ریسپی کے ساتھ۔ چنگا، پھر میرا انتظار کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔